الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج شعبان المکرم کی 25 تاریخ ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا باسعادت اور برکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ آج اس کا آخری جمعہ ہے۔ آنے والا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کا جمعہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمام 12 مہینوں میں سب سے زیادہ بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے۔ جس طرح دنوں میں جمعے کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اسی طرح مہینوں میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو استقبال رمضان کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے انسان اس مہینے کے لیے تیاری کر دے۔ رمضان اس کا معنی لغت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں گرمی اور تپش اور حرارت زیادہ ہوتی ہے، تو عموماً اونٹنیوں کے بچے جب ریگستان میں چلتے ہیں تو ان کے پاؤں نیچے سے جلنے لگتے ہیں، اسی لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ یا بعض نے کہا اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ عموماً روزے جو آئے تھے وہ ایسے مہینوں میں تھے جس مہینوں میں گرمی اور پیاس کی شدت اور بھوک زیادہ تھی۔ یا بعض نے کہا اس وجہ سے کہ رمضان میں انسان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں اپنی مقدس کتاب کے نزول کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان کا مہینہ۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، جب آپ چاند دیکھ لیتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب کا چاند دیکھ کر دعا کرتے کہ اے اللہ تو رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت ڈال اور تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی 2 مہینے پہلے سے آپ کو رمضان کا انتظار ہوتا تھا۔ چاند ابھی رجب کا دیکھا ہے، رجب کا پورا مہینہ گزرے گا، شعبان گزرے گا، پھر رمضان آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حضرات صحابہ اور سلف اس مہینے کی آمد سے پہلے اس مہینے کے لیے تیاری کرتے تھے، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے استقبال رمضان۔ استقبال کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں جب کوئی کسی کے ہاں آتا ہے تو مہمان کو خوش آمدید اور مرحبا کہنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرحبا بکم، اسی طرح اہلاً و سہلاً، یعنی تمہارا آنا بابرکت ہو، باسعادت ہو، اور تمہارے آنے پر مجھے خوشی ملی ہے۔ عرب کے لوگ یہ جملہ کہتے ہیں۔ مرحب یہ رحب سے ہے، رحب کا معنی کشادگی، یعنی انسان یہ جملہ کہتا ہے کہ تمہارے آنے پر میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، میرا دل تنگ نہیں ہوا۔ تو رمضان کی آمد پر ایک مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ نے مجھے نصیب کیا ہے۔ اب اس مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے؟ اب یہ کوئی انسان تو نہیں ہے کہ وہ آئے اور انسان کھڑے ہو کر استقبال کرے، یا آئے اور اس کا اکرام کرے، اسے کھانا کھلائے۔ رمضان کا استقبال اور اہتمام کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس میں ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جتنی ضروریات ہیں انسان وہ شعبان کے مہینے میں اپنی پوری کر دے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزرے۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو جتنی چیزیں خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اب یہ اشیاء جتنی بھی ہیں کھانے پینے کی، ان تمام کو آدمی یہ شعبان کے آخری ایام میں خرید لے تاکہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت میں گزرے۔ اسی طرح اگر کوئی عید کے لیے تیاری کرنا چاہ رہا ہے تو وہ عید کے لیے لباس ہے، جوتے ہیں، جو بھی اس کی ضرورت کی چیز ہے تو وہ ان دنوں میں خرید لے تاکہ یہ پورا مہینہ برکت والا عبادت میں گزرے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے عموماً شعبان کا جو سب سے آخری عشرہ، سب سے بابرکت اور باسعادت، کہ جس میں طاق راتیں آتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، عموماً ہماری یہ راتیں بازاروں میں گزر جاتی ہیں، خریداری میں گزر جاتی ہیں۔ نہ نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کی توفیق، نہ تراویح کی نماز، نہ تہجد، نہ عبادت، اور بسا اوقات رمضان کے وہ ایام جب بازاروں میں گزرتے ہیں تو غیر محرم پہ بھی نگاہ پڑتی ہے، بد نظری بھی ہوتی ہے، بازار میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، فحش مذاق بھی ہوتا ہے، وعدہ خلافیاں بھی ہوتی ہیں، تو جو انسان نے محنت کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا استقبال یہ ہے کہ جتنی رمضان کی ضروریات ہیں انسان اسے شعبان میں پورا کر دیں تاکہ یہ مہینہ اس کا مکمل عبادت میں گزرے۔ 11 مہینے انسان اپنے کام کاج میں لگاتا ہے، یہ مہینہ انسان صرف اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادتیں کون سی ہیں؟ سب سے اہم عبادت اس مہینے میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے روزہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم لوگ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ گویا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ روزہ فرض کیا گیا، اس لیے اب اگر کوئی کہے جی میں بیمار ہوں، معمولی تکلیف میں بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی کو نزلہ ہے، زکام ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے، یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہوں، اس لیے ان معمولی تکلیفوں کی وجہ سے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے اگر کوئی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، ساری عمر بھی وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان کے مہینے کی جو برکات ہیں وہ عام مہینوں میں نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تم پہ روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیا تھا، یعنی یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو صرف تم پر لاگو ہو اور تم سے پہلے لوگوں پر نہ ہو، بلکہ یہ عبادت پہلی شریعتوں میں بھی تھی اور اس شریعت میں بھی ہے۔ دیکھیں یہاں اللہ نے صرف ہمیں خطاب کیا، یا ایھا الناس نہیں کہا اے لوگو، کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اے میرے ایمان والے بندو۔ یہاں اللہ نے صرف ہمیں خطاب کیا ہے، مسلمانوں کو۔ یہاں اللہ نے کسی یہودی کو، عیسائی کو، مجوسی کو، مشرک کو خطاب نہیں کیا، بلکہ ہم سب کو خطاب کیا، اے میرے ایمان لانے والے بندو، میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ اس خطاب میں کتنی محبت ہے، کتنی چاشنی ہے، کتنی مٹھاس ہے۔ اے میرے پر ایمان لانے والو، جو میرے اوپر ایمان لے کر آتے ہو تو میں نے تم پہ روزہ فرض کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ یا اللہ کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے اور انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کا پیٹ جتنا سیر ہوتا ہے اتنا گناہوں کی طرف جاتا ہے، اور جتنا بھوک کی حالت ہوتی ہے اتنا اس میں تقوی آتا ہے۔ اب ایک آدمی بھوک کی حالت میں اسے صرف یہی طلب ہوتی ہے، افطاری کا وقت ہو میں پانی کے چند گھونٹ پی لوں اور میں کچھ کھا لوں، پھر نہ خواہشات ہوتی ہیں، نہ شہوتیں ہوتی ہیں، نہ غیروں کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اس لیے روزے سے زندگی میں تقوی ہوتا ہے۔ اور روزہ وہ عبادت ہے خاص طور پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے کسی اور عبادت پر یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، خاص طور پہ روزے پر کہا یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا خاص طور پہ بدلہ دوں گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ دیگر عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، انسان تلاوت کرے، نماز پڑھے، نوافل پڑھے، سخاوت کرے، لیکن روزہ جو رکھا ہے وہ کسی کو پتہ تو نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے، وہ تو صرف انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے، اس میں غیر اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں ایک انسان بند کمرے میں ہے، سخت گرمی کا وقت ہے، دوپہر کی گرمی ہے، تپش و حرارت ہے، سامنے فریزر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اب یہ چاہے تو فریزر کھولے، بوتل نکالے، پانی پی لے، صرف اس لیے نہیں پیتا کہ میرے اللہ نے منع کیا۔ تو روزہ انسان صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، مخلوق کے لیے نہیں، ورنہ مخلوق سے چھپ کر تو وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن رب العالمین سے تو کوئی انسان نہیں چھپ سکتا، اس سے تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو روزہ صرف اللہ کے لیے عبادت ہے اور اللہ ہی اس کا بدلہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ریان کا معنی سیراب کرنے والا دروازہ، اور اس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو لوگ روزہ رکھنے والے، یعنی جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھنے والے ہوں گے، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ۔ انسان روزہ رکھتا ہے، معدے سے ایک بو سی اٹھتی ہے، بظاہر کبھی اس کو کوئی بدبو سے تعبیر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ اتنی پسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشک اور عنبر سے زیادہ یہ اللہ کے ہاں پسند ہے، کیونکہ یہ بو صرف اس لیے اٹھی کہ اس نے دن بھر کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدردانی ہے۔ 2 موقع ایسے ہیں
کہ جن موقعوں پر دعا بھی قبول ہوتی ہے، روزہ دار خوش بھی ہوتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں۔ ایک موقع تو وہ ہے فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ، ایک وہ وقت جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، اور ایک وہ وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب انسان افطاری کرتا ہے نا تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، دن بھر روزہ رکھا اور اب افطاری کا وقت ہوا، کچھ کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کی روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا، اس لیے روزے دار کو افطاری میں خوشی ملتی ہے، اور جب اللہ کے ہاں اس کو بدلہ ملے گا تب بھی یہ خوش ہوگا۔ تو گویا روزے پر اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اور روزے پر اللہ آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے، افطاری کے وقت اس کا دسترخوان بھی اللہ بھر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ اس کے لیے انتظام فرما دیتا ہے۔ حالانکہ رمضان میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ملک میں تو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، رمضان سے پہلے تمام چیزوں کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ غریب کے دسترخوان کو وسیع رکھتا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک مسلمان کے رزق کو اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے روزہ جو غیر اللہ کے لیے نہیں ہوئی، یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ لوگوں نے کیا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کیا ہے، غیر اللہ کے قبروں کے طواف کیے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوا ہے، غیر اللہ کے لیے روزے نہیں رکھے گئے۔ تو روزے میں اس عبادت میں نے بات عرض کی کہ اس ماہ مبارک میں سب سے پہلا کام یہ ہو کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، کوئی روزہ ہم سے چھوٹے نہیں۔ سلف میں تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ پورا سال وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ، ان کا معمول تھا یومیہ 15 سپارے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، اور ایام 20 اور ایام تشریق کے علاوہ عموماً سال بھر ان کا روزے میں گزرتا تھا۔ حضرت شعوانہ رحمہ اللہ بڑی اللہ والی نیک خاتون گزری ہیں، زندگی بھر معمول یہ رہا ہے کہ انہوں نے زندگی روزے میں گزاری۔ تو اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے روزوں کا اتنا اہتمام کیا، اور ہمارے لیے یہ رکھنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن کوئی مشکل نہیں، اگر ایک انسان پختہ ارادہ کرے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آج اتنی گرمی نہیں ہے جتنی گرمی صحابہ کے دور میں تھی، جتنا سلف کے زمانے میں گرمی تھی۔ عرب کی تپتی ہوئی گرمی ہے، وہ خط استوا پر واقع ہے، وہاں کی تپش، وہاں کی حرارت، اونٹنیوں کی سواریاں ہوتی تھیں، پورا دن میدان جنگ میں گزرتا تھا، ایک ایک کھجور کے دانے پہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، ساری رات قیام بھی کرتے، دن جہاد بھی کرتے، پھر بھی انہوں نے روزے نہیں توڑے۔ آج اتنی گرمی نہیں ہے جتنی اس دور میں گرمی تھی۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، مسجدیں ٹھنڈی ہیں، ماربل پر بیٹھے ہیں، اللہ کی نعمتیں دسترخوان پہ سجی ہیں، پھر بھی آج کے ہم نادان کہتے ہیں گرمی ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، فرما دیجئے جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا کی کیا گرمی ہے، اصل گرمی تو جہنم کی گرمی ہے۔ اس لیے انسان جتنے مجاہدے سے روزہ رکھتا ہے اتنا اللہ کے ہاں اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کو 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور کر دے گا۔ اتنا انسان جہنم سے دور ہوگا جتنا 70 سال کی مسافت ہو۔ اس لیے میری پہلی گزارش اس ماہ مبارک میں روزوں کا اہتمام ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں میں اس مہینے کے ساتھ وہ بہت زیادہ بے ادبی سے پیش آتے ہیں، اعلانیہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ماضی کے سالوں میں دیکھا گیا۔ بعض کے منہ میں گٹکا ہے سب کے سامنے، کسی کے منہ میں پان ہے، کوئی چھالیاں کھا رہا ہے، کوئی مسلمانوں کے سامنے کھانا کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے۔ یعنی آج کا مسلمان ایمان کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں اور روزے کی بے احترامی بھی سر عام کرتا ہے۔ سب کے سامنے کھاتا پیتا ہے، کوئی کہے تو کہتے میرے اور اللہ کا معاملہ ہے۔
تیرے اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس مہینے کا کوئی ادب اور احترام بھی تو ہے۔ اللہ رب العزت کو بے احترامی پسند نہیں ہے، اور بسا اوقات اللہ احترام کی وجہ سے انسان کو ایمان کی بھی توفیق دیتا ہے، مغفرت بھی کر دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ البساتین، اس میں ایک واقعہ ہے۔ ایک مجوسی کا گھرانہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، علاقہ مسلمانوں کا تھا، اسی میں ایک مجوسی بھی رہتا تھا، اس کا پورا گھرانہ تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا، اس مجوسی شخص نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی جب مسلمانوں کے علاقے میں باہر نکلو گے، کسی نے کھانا پینا نہیں، کسی کو اگر کھانے پینے کی حاجت ہوگی وہ گھر میں آئے، گھر میں آ کر کھائے پیے۔ مسلمانوں کے سامنے، ان کے بازار میں، ان کی سڑکوں پر، ان کے میدانوں میں کچھ نہیں کھانا، یہ ان کا بابرکت مہینہ ہے، روزے والا مہینہ ہے۔ ایک دن اس کے ایک بیٹے نے مسلمانوں کے بازار میں وہ کھا رہا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کو 2 تھپڑ مارے، غصہ کیا، گھر لایا، تنبیہ کی، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا، یہ مسلمانوں کا بابرکت مہینہ ہے۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس مجوسی کا انتقال کے بعد، اس کے پڑوسی نے ایسے خواب میں دیکھا کہ یہ مجوسی جنت میں گھوم رہا ہے، اللہ نے خوبصورت اسے لباس پہنایا ہے، جنت کی ناز و نعمتوں میں یہ پل رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو غیر مسلم تھا، جنت تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ اس مجوسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے جو رمضان کا احترام کیا تھا، اپنے بچے کو 2 تھپڑ مارے، غصہ کیا تھا، اللہ رب العزت کو یہ احترام اتنا پسند آیا، اللہ نے مجھے موت سے پہلے ایمان کی توفیق دے دی، اور اس احترام رمضان میں اللہ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ تو جب ایک کافر رمضان کا احترام کرے، اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ مسلمان کے ذمے تو بطری کے اولا لازم ہے۔ تو آج ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو گیا، کسی کو اگر کہو بھی تو وہ بدبخت آگے سے کہتا ہے رمضان جانے پٹھان جانے، یعنی گویا وہ رمضان کا تعلق پختونوں کے ساتھ ہے، باقی مسلمانوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن آج وہ پختون بھی نہیں رہے، پہلے وہ پختون ہوتے تھے جو روزہ رکھنے والے، آج وہ بھی نہ رہے۔ گزشتہ 2 سال پہلے گھر کے اندر کام ہو رہا تھا لکڑی کا، تو 6 نمبر میں گیا، جب وہاں سے لے رہا تھا وہ پختون تھا، تو اب جب گاڑیاں میں وہ لوڈ کر رہے تھے لکڑیاں تو اس کے منہ میں پان تھا۔ جب تعارف ہوا، پوچھا کہا میں پٹھان ہوں، تو افسوس ہوا کہ پہلے یہ جملہ کہتے تھے روزہ جانے پٹھان جانے، آج وہ پٹھان بھی نہیں جانتا۔ یعنی اتنی کمزوری ہمارے ایمان میں ہو گئی، اور روزے کے اعتبار سے آج مسلمان بڑا کمزور ہے۔ تو یاد رکھیں یہ فرض عبادت ہے، اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو اس لیے میری دوسری گزارش، رمضان کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس انسان اس بابرکت باسعادت مہینے کا احترام کرے۔ بعض نادان لوگ اس مہینے میں ٹیپ لگاتے ہیں، میوزک لگا کر کوئی اپنی گاڑیوں میں، کوئی اپنے رکشوں میں، کوئی اپنے ٹیکسیوں میں، کوئی دکانوں اور ہوٹلوں پر، اور اگر کوئی منع کرتے کہتے ہیں جی ہم جانے اللہ جانے، تم کون ہو روکنے والے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ باسعادت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، سننا ہے، قرآن کی تلاوت سنیں، علماء کے بیانات سنیں۔ اس مہینے میں خاص طور پہ گانے سے، موسیقی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، آپ نے صرف بانسری کی آواز سنی ہے، آپ نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دی، آپ نے فرمایا جلدی سے نکلو، میں دیکھ رہا ہوں عذاب کے فرشتے منتظر ہیں کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے اور اس بستی کو وہ اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیں۔ تو آپ جلدی سے اس بستی سے نکلے۔ پھر آپ پوچھ رہے تھے بتاؤ آواز آ رہی ہے یا نہیں، جب آواز بند ہوئی تو آپ نے اپنی انگلیاں نکالی۔ تو جہاں بانسری کی آواز پر عذاب کے لیے فرشتے منتظر ہوں، جہاں موسیقی چل رہی ہو، جہاں گانا ہو، جہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوں، تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تیسری گزارش یہ ہے، رمضان کے مہینے میں کوشش ہو ہم سے کوئی فرض نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔
نماز کا بھی خاص طور پہ اہتمام ہو اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اور حدیث میں آتا ہے رمضان میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ تو اس ماہ مبارک میں رمضان کے اندر خاص طور پہ نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ عبید اللہ بن عمر القواریری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے محدث گزرے ہیں۔ امام ذہبی نے لکھا ایک دن ان کے گھر مہمان آ گئے تھے، تو مہمانوں کے اکرام میں ان سے عشاء کی نماز چھوٹ گئی۔ تو اب یہ گئے مسجد میں، ایک طرف وہاں نماز ہو گئی، دوسری مسجد پہنچے وہاں جماعت ہو گئی۔ تو اب انہوں نے اپنی نماز کو انفرادی طور پر 27 دفعہ پڑھا کہ تاکہ مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے۔ 27 دفعہ اپنی نماز کو پڑھ لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب یہ رات کو سوئے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے، وہ تیزی میں ان سے آگے آگے جا رہا ہے۔ ان کے پاس بھی گھوڑا ہے، لیکن یہ بڑی کوشش کرتے ہیں اس گھوڑے تک پہنچ نہیں پاتے، تو یہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، لیکن گھوڑا پھر بھی پیچھے ہے، اور وہ گھوڑا بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ میرا گھوڑا تمہارے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا، حالانکہ یہ عمدہ گھوڑا تھا؟ اس نے کہا میں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے تم جتنی کوشش کرو تمہاری یہ سواری میرے نہ برابر ہو سکتی ہے نہ مجھ سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے عبادت سے اللہ زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ وقت میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جتنے کام ہوتے ہیں وہ کام وقت پہ ادا ہو جاتے ہیں، اور جب انسان عبادت چھوڑ دیتا ہے وہ کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات ہم کہتے ہیں جی عشاء کی نماز ہے بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر ہے بعد میں پڑھ لیں گے، نماز نہیں پڑھتے، کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو کام 10 منٹ میں ہونا ہوتا ہے وہ 25 منٹ میں ہوتا ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھتا، چلو سفر کرتا ہوں، وقت سے پہلے میں صدر پہنچ جاؤں گا، فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا، راستے میں اتنی ٹریفک ہو جاتی ہے، کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، بہت سے مراحل پیش آتے ہیں اور وہ تاخیر سے پہنچتا ہے۔ اور جو عبادت کر کے نکلتا ہے اللہ سڑکوں کو خالی رکھتا ہے، وقت مقرر پہ اللہ پہنچا دیتا ہے، جس کام کے لیے پہنچا ہے وہ کام بھی پورا ہو جاتا ہے۔ عبادت کر کے نہیں نکلتا، تاخیر بھی ہوتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے، کام بھی تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا میرا فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، فلاں سودا ہو گیا تھا، فلاں کام ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا رہ گیا، یہ کام ہوتے ہوتے تب رہتے ہیں جب عبادت میں انسان پیچھے رہتا ہے۔ جو خدا کی عبادت میں پیچھے رہتا ہے اس کے دنیا کا ہر کام بھی پھر ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ جو عبادت وقت پہ کرتا ہے اللہ اس کے کاموں کو بھی ادا کرتا ہے۔ اس لیے تیسری گزارش نماز کا اہتمام ہو۔ چوتھی اور اہم گزارش اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہو، چونکہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس مہینے کی خاص مناسبت ہے رمضان کی قرآن کے ساتھ، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں۔ حضرات سلف اس مہینے میں بڑی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں نقل کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سحری کے بعد تلاوت شروع کیا کرتے تھے، افطاری تک ان کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا، اور 10 سپارے تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے، 3 دن میں ایک قرآن یہ پورا ہوتا تھا۔ 20 آیات تراویح کی نماز میں پڑھتے تھے، پورے مہینے میں ایک قرآن یہ پورا ہوتا تھا۔ تو گویا امام بخاری کے ایک مہینے میں 41 قرآن کریم پورے ہو جاتے تھے۔ اتنی کثرت کے ساتھ وہ لوگ اس مہینے میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصفوہ میں، کہ اس مہینے میں 60 قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن دن میں، روزانہ ایک قرآن رات میں، تو ایک مہینے میں 60 قرآن ان کے مکمل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے وقت میں برکت ڈالی تھی، انہیں عبادت میں لذت ملتی تھی، لیکن آج ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ اس امت میں مرد تو مرد، عورتیں کتنا تلاوت کرتی تھیں،
شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات لکھی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے حالات پر آپ بیتی کے نام سے کتاب لکھی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میری دادی محترمہ قرآن کریم کی حافظہ تھیں، رمضان المبارک میں ایک قرآن اور 10 سپارے پڑھنا ان کا یومیہ کا معمول تھا۔ 40 سپارے یہ خاتون یومیہ پڑھا کرتی تھی، ہاتھوں سے کام کاج ہوتا تھا، زبان سے تلاوت ہوتی تھی، تو ایک دن میں ایک قرآن اور 10 سپارے مکمل ہو جاتے تھے۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے وقت میں برکت بھی ڈالی اور انہیں قرآن کے ساتھ کیسا شغف اور تعلق تھا۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہمیں تلاوت کی توفیق کوئی نہیں۔ آج 40-45 سال عمر ہے، اگر پوچھ لیا جائے تم نے زندگی میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھا، تو 45 سال عمر ہے، شاید ہم نے 45 دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ پورے رمضان میں بھی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سالہ سال گزر جاتے ہیں، ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہاں، فیس بک دیکھتے ہیں 6-6 گھنٹے، 8-8 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں، ساری راتیں انٹرنیٹ اور کیبل دیکھنے میں گزر جاتی ہیں، سارا دن واٹس ایپ میں گزر جائے گا، لیکن خدا کا قرآن اٹھانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا، تلاوت کی توفیق نہیں دیتا۔ انسان نادان کہتا ہے میں پڑھتا نہیں ہوں، میری اور آپ کی کیا مجال، ہم پڑھے نہیں۔ اللہ اپنے کلام مقدس کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں دیتا۔ جو آنکھیں ساری رات بے حیائی پر مبنی فلم دیکھیں، اللہ ان بیہودہ آنکھوں کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ رب کے کلام کو پڑھے۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ وہ کتاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آپ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 1 رکعت میں آپ نے پوری سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی۔ مائدہ پر جا کر آپ نے رکوع کیا ہے، ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ، یعنی تقریباً 5.25 سپارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھے۔ کیا ہمارے پاس بھی راتوں کا ایسا قیام ہے کہ ہم نے اتنا لمبا قیام کیا ہو؟ ہم 5 سپارے تو دور کی بات، اگر امام مسجد جو تراویح پڑھا رہا ہے اگر وہ ٹھہر کر پڑھائے تو ہم پیچھے تراویح نہیں پڑھتے، یہاں وقت زیادہ لگتا ہے۔ ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں وقت کم لگے، پیچھے بیٹھے رہیں گے، جب امام رکوع میں جائے گا دوڑتے ہوئے شریک ہو جائیں گے۔ بس خدا کو بھی ایک ٹھکانہ ہے، اپنے اوپر سے ایک ذمہ دور کرنا، وہ دلچسپی، وہ دل جمعی وہ موجود نہیں ہے آج مسلمان میں، جو حضرات سلف میں موجود ہوا کرتی تھی۔ تو اتنا ان لوگوں کا قرآن سے تعلق رہا کہ ایک خاتون دن میں 1 قرآن اور 10 سپارے پڑھ کے جا رہی ہے۔ نہ آج ہمارے گھروں میں تلاوت کا معمول ہے، نہ آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں گھر آباد ہوگا، اچھے سے اچھا اس میں ایئر کنڈیشن لگایا جائے، ماربل اچھا ہو، کھڑکیاں لکڑی کی ہوں، فلاں چیز ہو، گھر آباد ہوگا۔ گھر سامان سے آباد نہیں ہوتا، رب کے کلام سے آباد ہوتا ہے۔ گھر اگر جھونپڑی کا ہو، مٹی کا بنا ہوا ہو، وہاں خدا کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ اسے سکون کا محل بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ سونے کا بنا ہوا ہے، رب کو یاد نہیں کر رہے، تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی پنجرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ محلات میں سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے، تلاوت میں سکون ہے۔ اس لیے معمول بنائے رمضان میں روزانہ کم از کم 1 سپارہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر قرآن نہیں پڑھا ہے تو مسجد کے امام سے، قاری صاحب سے وقت لے کر قرآن پڑھنا سیکھیں۔ یہ بھی بڑے افسوس کی بات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن پڑھنا تو کم از کم سیکھیں۔ قرآن میں اگر ایک لفظ آپ مخرج سے ادا نہیں کر رہے، معنی بدل جاتا ہے۔ قلبن کا معنی ہے دل، اگر آپ نے اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھا قلبن، اس کا معنی کتا، معنی بالکل تبدیل ہو گیا۔ ہمیں مخرج کی ادائیگی کا پتہ ہی نہیں، کس لفظ کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے، اللہ کے قرآن کے لیے بھی ہم وقت نکالیں۔ دنیا کے کام سیکھنے کے لیے 8-8 10-10 سال نکالتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر انجینئر بن رہا ہے کتنا عرصہ لگاتا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے کتنا عرصہ لگا رہا ہے، مکینک بنتا ہے کتنا عرصہ لگاتا ہے، قرآن کے لیے کتنا عرصہ نکالا، زندگی کے کتنے سال اور کتنے مہینے اللہ کی کتاب کے لیے نکالے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ ہمیں کس کا حکم دے رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں دنیا میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے کرو، اور میں توجہ نہ کروں، کتنا غصہ آئے گا۔ ہم کسی سے بات کریں اور وہ ہماری بات ذرا لاپرواہی میں سنیں، دائیں بائیں دیکھے، موبائل میں ہو، غصہ آتا ہے۔ خدا ہم سے قرآن میں بات کر رہا ہے، اے میرے ایمان والے بندو یہ کرو وہ کرو، اور ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔
لیکن وہ اللہ بڑا بردبار ہے، ہمیں سزا نہیں دے رہا۔ ورنہ اگر انسان کسی فیکٹری میں ہو اور فیکٹری کا مالک ایک دفعہ بلائے حکم دے، دوسری دفعہ حکم دے، وہ توجہ نہ کرے، دائیں بائیں کرے، وہ فیکٹری سے نکال دیتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا حلیم ہے کہ وہ پکارتا ہے، بندہ توجہ نہیں کرتا، پھر بھی وہ آنکھوں کی بینائی نہیں چھینتا، وہ کانوں کی شنوائی نہیں لیتا، وہ زبان سے گویائی نہیں لیتا، وہ معدے سے ہضم کرنے کی طاقت نہیں چھینتا، وہ قدموں سے اٹھنے کی صلاحیت نہیں لیتا، وہ ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو نہیں لیتا، وہ سمجھنے والا دماغ، یہ اللہ عقل کی نعمت نہیں لیتا۔ وہ اللہ بڑا حلیم ہے، بہت بردبار ہے، علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ سب کو جانتے ہوئے بھی اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں کوشش ہو کہ جتنا کثرت سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ہو، اور ایک آخری گزارش، اس ماہ مبارک میں سخاوت زیادہ سے زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تیز و تند ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ آپ اتنے سخی تھے، آپ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، آپ کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں آیا، لا کا معنی نہیں، کلمے کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا، جو بھی آیا آپ نے اسے دیا ہے۔ تو اللہ نے توفیق دی ہو اس ماہ مبارک میں کثرت سے خرچ کریں، نیکیوں کا سیزن ہے، معلوم نہیں آئندہ سال دیکھنے کی توفیق ملتی ہے نہیں ملتی۔ کتنے لوگ تھے جو گزشتہ سال تھے اور اس سال موجود نہیں، کتنے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، لیکن آج وہ موجود نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اصل عید اس کی ہوتی ہے جس نے عبادت کی ہو، جس نے عبادت نہیں کی اس کی تو عید نہیں ہے۔ عید کے دن آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا اگر آپ نے روزے نہیں رکھے، لوگ آپ سے بغلگیر ہوں گے، عید مبارک عید مبارک، دل ملامت کرے گا تو کس چیز کی عید مبارک کہہ رہا ہے؟ تو نے تو مہینہ روزہ نہ رکھا، تو نے تو راتوں کو تراویح نہیں پڑھی، تو نے قیام اللیل نہ کیا، تہجد نہ پڑھی، ذکر نہ کیا، تلاوت نہ کی، تیری عید تو نہیں۔ عید تو اس کی ہے جس نے پورا مہینہ عبادت میں گزارا۔ اس لیے اللہ نے عید کو رمضان کے بعد رکھا۔ خوشی اس کی ہوتی ہے جس نے عبادت کی ہوتی ہے، اس لیے اصل مسلمان کی خوشی عبادت پر ہے۔ آخری جو میں گزارش عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مال دیا ہو اللہ کے نام پہ ضرور خرچ کرے، یہ مال کم نہیں ہوتا، اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے ارد گرد میں کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین ہو، ان کو ضرور دیں، تحقیق زیادہ نہ کریں۔ آج کے لیے خریدنا بہت زیادہ ہو گیا، 100 روپے کا تعاون کریں گے اور 10 دفعہ اسے بے عزت کر دیں گے، 10 روپے کا تعاون کریں گے اور سب کے سامنے کہیں گے میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا، اپنی بیوی بچوں کو عزیز اقارب کو بتائیں گے۔ 10 کلو آٹے کی تھیلی آج دیتے ہیں، 3 سیلفیاں بنا کر فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ بھائی تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا مخلوق کے دکھاوے کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو وہ رب جس نے اندھیری رات کو پیدا کیا ہے نا، وہ اندھیری رات میں ہمارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جس کے لیے کیا ہے وہ تو انسان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بیت بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں تصویریں بنانے کی، شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کو بتانے کی۔ جو مستحق نظر آئے اللہ کے نام پر تعاون کرو۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے التوابین میں یہ واقعہ لکھا۔ ایک خاتون تھی، اس کی چند بیٹیاں تھیں، سید خاتون تھی، اہل بیت سے اور اس کا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ خاتون بڑی نیک صالحہ متقیہ پرہیزگار خاتون تھی۔ امام ذہبی الکبائر میں لکھتے ہیں جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس علاقے میں بہت سے دشمن لوگ بھی موجود تھے، تو اسے اپنی اور اپنی بچیوں کی عزت کا خطرہ لاحق ہوا، کہیں میری بچیوں کی طرف کوئی ہاتھ نہ ڈال دے۔ تو رات کے اندھیرے میں اس بیوہ خاتون نے اپنی بچیوں کو لیا اور سفر کیا۔ سفر کرتے کرتے یہ سمرقند پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا، سمرقند میں سردی بہت زیادہ تھی، تو اس نے دیکھا تمام دروازے بند، ایک مسجد کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ خاتون اپنی بچیوں کو مسجد لے کر آئی اور کہا تم یہاں بیٹھو، عبادت کرو، میں کہیں سے انتظام کرتی ہوں، اللہ سے مانگتی ہوں رزق کا انتظام ہو، اور سر چھپانے کے لیے اللہ ہمیں جگہ دے دے۔ یہ خاتون بیوہ رات کو باہر نکلی، اس نے دیکھا ایک جگہ جمگٹا لگا ہوا ہے، ایک مسلمان ہے، ارد گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان اس علاقے کا بڑا ہے، وڈیرا ہے، سردار ہے۔ تو یہ خاتون اس کے پاس گئی
اور اس سے کہا میں اہل بیت کے خاندان میں سے ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری یتیم بچیاں ہیں، بیوہ ہوں، اللہ کے نام پر میرے ساتھ تعاون کر دو، سر چھپانے کے لیے مجھے جگہ دے دو، سردی بہت زیادہ۔ اس مسلمان نے آگے سے کہا اگر تو واقعی سید ہے اور تو مستحق ہے تو تو اپنے مستحق ہونے پر، سید ہونے پر دلیل قائم کر، دلیل لے کر آ، گواہ پیش کر کے واقعی تو ہے تب تعاون کروں گا، ورنہ میں تعاون نہیں کرتا۔ اس خاتون نے کہا مجھے تو یہاں کوئی نہیں جانتا، میں تو پردیسی ہوں، سفر کر کے آئی ہوں، یہاں کسی سے میری ملاقات نہیں، تعارف نہیں، میں کس کو لے کر آؤں؟ مسلمان نے کہا پھر میں تیرے ساتھ تعاون نہیں کرتا۔ اب یہ خاتون آگے چلنے لگی، آگے گئی تو دیکھا ایک مجوسی تھا اور چند لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، آپس میں ان کی رات کی کوئی محفل چل رہی تھی۔ یہ خاتون اس مجوسی کے پاس گئی اور کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں، شوہر کا انتقال ہو گیا، میں مستحق ہوں، اللہ کے نام پر میرے ساتھ تعاون کرو، میری بچیاں بھوکی ہیں، ایک مسجد کے اندر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ اس مجوسی نے جب یہ بات سنی اس کا دل میں ایک دم اس کے دل میں رحم اور ترس آیا۔ اس نے کہا کہاں ہیں تیری بچیاں؟ میں اپنی بیوی بچیوں کو بھیجتا ہوں، انہیں لے کر آئیں۔ تو یہ مجوسی گھر گیا، اپنی بیوی سے اور اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ، یہ مسلمان عورت ہے اور مسلمانوں کے نبی کے خاندان میں سے ہے، جاؤ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر آؤ۔ مجوسی کی بیوی اور بچیاں گئیں، اس مسلمان عورت کی جو بیٹیاں مسجد میں تھیں انہیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے کر آئے، انہیں نیا لباس پہنایا، عمدہ کھانا انہیں کھلایا، ان کے لیے ایک کمرہ سیٹ کیا کہ یہاں پہ تم آرام کرو۔ جب رات ہو گئی یہ مسلمان سویا اور اس نے خواب دیکھا، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اور ایک خوبصورت محل بنا ہے جو یاقوت اور زمرد کا بنا ہوا ہے، موتیوں کا وہ محل ہے۔ جب اس کی نگاہ اس محل پہ پڑ گئی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان موحد کا محل ہے۔ اس مسلمان نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان اور موحد ہوں تو یہ محل مجھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کر، تیرے پاس میرے خاندان کی عورت آئی، اہل بیت کی عورت اور بیوہ عورت آئی، اس کے بچے یتیم تھے، تو نے کہا کہ گواہ پیش کر، تو مسلمان ہے اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں خواب میں رونے لگ گیا، یا رسول اللہ ایمان پر گواہ تو کوئی نہیں۔ اسی وقت آنکھ اٹھ کھل گئی، اب یہ باہر گیا دوڑتے ہوئے تلاش کر رہا ہے کہ وہ عورت کہاں ہے، لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے کہا فلاں مجوسی کے گھر میں وہ عورت اور بچیاں ہیں۔ یہ مجوسی کے گھر پہنچا، دستک دی، وہ باہر آیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ جو بیوہ عورت تھی وہ تمہارے گھر ہے؟ کہا جی ہمارے گھر ہے۔ کہا یہ 1000 دینار مجھ سے لے لو اور وہ عورت اور بچیاں میرے سپرد کرو، ان کی خدمت میں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں یہ سودا میں نہیں کر سکتا، میں جب سے انہیں اپنے گھر لے کر آیا ہوں رات کے وقت اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دے دی۔ کہا جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ جو تو حضور سے پوچھ رہا تھا کہ یہ محل کس کا، اور آپ نے فرمایا ایک مسلمان موحد کا تھا، تو وہ محل اللہ نے میرے لیے بنایا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ تو نے اس خاتون کو پناہ دی، ان یتیم بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جا یہ محل تیرے لیے ہے۔ اس مجوسی نے کہا اس یتیم بچیوں کے ساتھ تعاون پر اللہ نے مجھے ایمان کی توفیق بھی دے دی، حضور کی زیارت بھی ہو گئی اور جنت میں محل بھی میرے لیے ہو گیا۔ کہا تم لاکھوں دراہم دے دو تب بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو جو سودے بن دیکھے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہوتی ہے، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں اللہ انہیں بڑا قبول کرتا ہے۔ اس مجوسی کا تو کوئی تعارف نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ اس لیے میری آخری گزارش تھی اللہ نے مال دیا ہو اس ماہ مبارک میں خوب سخاوت کریں۔ اللہ ہم سب